یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کی جائے اور ان کی اہل بیت سے پیار کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو اپنی ذات سے محبت قرار دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جب تک میری اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک کہ میری محبت تمہارے دلوں کے اندر قرار نہیں پکڑ سکتی۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر بزرگ نے اہل بیت سے سچی محبت کی، سچا پیار کیا، سچی الفت کی، اور پھر اہل البیت میں ساری ہستیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ مولائے کائنات کی شان جدا، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی شان جدا، سیدنا امام حسن کی شان جدا، سیدنا امام حسین کی شان جدا، لیکن امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو کارنامہ انجام دیا ہے اور میدان کربلا کے اندر آپ نے جو اللہ کا دین بچایا، دین کا پورا سسٹم بچایا اور دین کو جو تحفظ عطا فرمایا، وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ حضرت سید ادیب لائل پوری کہتے ہیں آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ یاد رکھنا جب تک ہماری قوم میں صحیح طور پر کربلا بیان کیا جاتا رہے گا، انشاءاللہ ہماری قوم کے جوان کبھی بزدل نہیں ہو سکتے، ہماری قوم کے جوان کبھی پاپی نہیں ہو سکتے، ہماری قوم کے جوان کبھی مجرم نہیں ہو سکتے۔ امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر جو کربلا کے میدان میں آتے ہیں، صرف اس لیے آتے ہیں علی اصغر قربان کریں، علی اکبر قربان کریں، امام قاسم قربان کریں، اونو محمد قربان کریں، غازی عباس علمدار قربان کریں، سب قربان کر کے آخری میں اپنی جان بھی قربان کر کے ہمیں پیغام دیتے ہیں، لوگوں اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اگر جان بھی قربان کرنا پڑے تو یہ امام حسین کی سنت ہے۔ امام علی مقام ہمارے قائد ہیں، امام علی مقام ہمارے رہنما ہیں۔ کربلا سے انقلاب کا پیغام ملتا ہے، کربلا سے جہد و مسلسل کی ایک کڑی گویا کہ ہمارے دل کو مہمیز دیتی ہے۔ کربلا کے میدان سے ہمیں مسلسل حرکت کا جذبہ صادق نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اسی لیے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابی ہیں، جنہوں نے بھی کسی کے خلاف انقلاب کی تحریک لے کر کے اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق کربلا سے ضرور نظر آئے گا، امام حسین سے ضرور نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، کربلا کس طریقے سے خون کو گرماتا ہے، کربلا کس طریقے سے خون کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مامون کے خلاف سیدنا امام احمد ابن حنبل اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو احمد ابن حنبل کا تعلق بھی قلبی طور پر امام حسین سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی اگر فلسفے کو کلمہ پڑھاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی امام حسین سے نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر دین کو زندہ کرتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے سرکار غریب نواز جو اتنا بڑا انقلاب پیدا کرتے ہیں، ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی
احمد سرہندی اکبر کے فتنے کو اگر دھول چٹاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے. اور 14ویں صدی میں سارے باطل فرقوں کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اس امام احمد رضا کا تعلق بھی کربلا سے نظر آتا ہے. ہر انقلابی اس کا تعلق آپ کو یا تو نسبی طور پر یا تو قلبی طور پر کربلا سے ضرور ملا ہوا نظر آئے گا. جو قومیں امام حسین سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتی ہے, اپنے رشتے کو کاٹ لیتی ہے, وہ قومیں بزدل ہو جاتی ہے, وہ قومیں آوارہ ہو جاتی ہے. آئیے بہت طویل گفتگو نہ کرنے کی بجائے میں اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. مسلمانوں, اللہ اکبر, اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینہ, جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے. جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کے محبوب بننا ہے تو مولا حسین سے, امام علی مقام سے محبت کرو, ان سے پیار کرو. لیکن ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اے میری قوم کے جوانوں, آج آپ اتنی بڑی تعداد میں ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہیں, لیکن ایک تھوڑی سی گفتگو میرے درد دل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ توجہ فرمائیں تو بڑی خوبصورت سی بات عرض کروں. اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے, اللہ نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, اللہ نے آپ کو قوت دی ہے. دیکھو, جو جس سے محبت کرتا ہے, جو جس سے پیار کرتا ہے, وہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے, وہ اس کی اداؤں پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک باپ سے بیٹا محبت کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے اتنی محنت کر کے دولت جمع کیا, میرے باپ نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا, میرے باپ نے اتنی محنت کر کے پراپرٹی کو اکٹھا کیا, اب میں اس کی دولت کو کیسے ضائع کروں, اب میں اس کی دولت کو کیسے خطرے میں ڈالوں. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں, باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر پیار کرنے والا بیٹا کبھی سوالیہ نشان کھڑا نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہم شہزادہ رسول امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, بتائیں امام حسین کی قربانیوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے, امام علی مقام کی محنتوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے. بتاؤ, جب سنیوں کا بچہ یہ یقین رکھتا ہے کہ کربلا میں امام صرف اور صرف اللہ کا دین بچانے کے لیے گئے تھے, تو بتائیے ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اذان ہو رہی ہو اور اللہ اللہ ہم دنیا کی باتوں میں مصروف ہو, اذان ہو رہی ہو اور ہم لوگ جو ہے موبائل پر گیم کھیل رہے ہوں, اذان ہو رہی ہو ہم دوستوں کی محفل سجا کے بیٹھے ہوں, اذان ہو رہی ہو ہم مسجد کو ویران کر کے بیٹھے ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, اگر باپ کی کمائی کو کوئی پیروں تلے کچلے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, باپ کی محنت پر کوئی پانی پھیرے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. یہ جو نمازیں, یہ جو اذانیں آج ہر گھر میں گونج رہی ہے, دیہات گونج رہی ہے, شہر گونج رہی ہے, اس میں امام علی مقام کے خاندان کی کتنی محنتیں ہیں. اب بتاؤ, جب نمازوں کو ترک کرتا ہوگا مسلمان تو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, امام علی مقام کے نانا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر, لوگوں کے دیکھا دیکھی آج میری قوم کے جوانوں کا حال بھی یہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. نماز نہ پڑھو پھر بھی ہم جنتی ہے, کچھ پاک نہ رہو پھر بھی ہم جنتی ہے, نشے میں ڈوبے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, جنت اتنی سستی نہیں ہے, جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو. آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون سی ہستی کا نام ہے. لوگ پوری زندگی نمازوں میں گزار دیں پھر بھی جنتی ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں, مگر سنو اللہ اکبر, میرے امام کی شب اسرا پارہائے صحف غنچہائے قدس
پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل حضرت سید ابرار میاں صاحب علیہ رحمہ کے سالانہ فاتحہ و عرس کے موقع پر ذکر اہل بیت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ ان کے شہزادہ صاحب نے آج کی یہ محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی محبت کی ہم بہت قدر کرتے ہیں اور آپ سب کی محبت کی ہمیں بہت اہمیت بھی ہے، لیکن اگر آپ سب اسی طرح کا شور کرتے رہے تو آسانی کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکے گی، اور گفتگو جو ہے تھوڑے سے سکون کے ماحول ہی میں ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ کی محبتوں کا ہمیں اندازہ ہے۔ اگر آپ حضرات گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں تو کوئی گفتگو کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔